السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ حسین۔ میں اس وقت موجود ہوں آبادی کے لحاظ سے آزاد کشمیر کے سب سے بڑا ضلع کوٹلی میں، جہاں پر ہمارے ساتھ محمد علی راٹھور ایڈوکیٹ، سابق پبلک پروسیکیوٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ گزشتہ دنوں جو ہے ایک بلدیہ ہال میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے۔ وہاں پر جو محمد علی راٹھور ایڈوکیٹ ہیں، وہاں پر کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تھے، ان کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی اور بات جو ہے وہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ محمد علی راٹھور صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 4 اپریل کو بلدیہ ہال میں بھٹو شہید کی برسی کا پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، وہاں پہ آپ بڑے جذباتی ہوئے اور لڑائی جھگڑے تک بات پہنچ گئی۔ تو یہ اصل واقعہ کیا تھا؟ کیوں یہ بات جو ہے لڑائی تک پہنچی اور پروگرام بھی ڈسٹرب ہوا؟ تو اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بہت شکریہ شاہ حسین صاحب، آپ تشریف لائے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی جو ہے وہ 8 سال کی طرح حسب روایت ہم مناتے ہیں۔ بارش کی وجہ سے وہ بلدیہ ہال میں ہم نے وہ اس کا انعقاد کیا اور بڑا سموتھلی فنکشن چل رہا تھا۔ تو اس دوران کسی اور رہنما کی سپیچ کی وجہ سے وہاں پہ معاملات خراب ہوئے، الڑ بازی ہوئی، کیونکہ کارکن کا بھٹو شہید کے کارکن کا مزاج اور ہوتا ہے۔ وہاں پہ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے سپیچ کی جس وجہ سے تھوڑا اختلاف بڑھا۔ ہم نے اس کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا اور اسی طرح پھر ایک اور رہنما تشریف لائے تو انہیں کہا گیا کہ اختلافی بات نہ کریں یا نظریاتی کارکن کے حوالے سے آپ اعتراض نہ کریں۔ تو جس بات سے معمولی نوک چوک ہوئی اور وہ جو تلخی تھی ہوئی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی۔ اور ہم نے دیکھیں بھٹو شہید کی برسی ہو تو پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہی جالے کا خاصہ ہے کہ اس نے ہمیشہ حق بات، سچ بات اب بھٹو شہید کے سٹیج پہ کی۔ راٹھور صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایسا اس بندے نے کیا کہا، اس رہنما نے کیا کہا کہ آپ جو ہے بڑے جذباتی ہوئے اور آپ نے کہا کہ ایسی بات اب دوبارہ نہیں کرنی؟ کیونکہ ہم نے ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا کہ وہاں پر اس نے کہا جی کہ بہت نظریاتی آئے، ہم نے دیکھے، ہم ان کے ساتھ چلے۔ تو اس بات پہ آپ ہائپر ہوئے، تو کیا یہ بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، چونکہ پہلے یہ اس ایشو پہ پہلے وہاں پہ مسئلہ پڑ چکا تھا، اس کو بڑی مشکل سے وہاں پہ شاہنواز یاسین صاحب تھے، آفتاب انجم صاحب تھے، ملک یوسف صاحب تھے، میں تھا، شازیہ اکبر صاحبہ تھیں، اور صدر پہ پاکستان پارٹی ضلع کوٹلی پرویز اکبر صاحب تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما موجود تھے وہاں پہ اور ذمہ داران موجود تھے۔ تو ان ذمہ داران نے جو پہلے ٹربل ہوئی پہلے مرحلے میں، اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا اور بڑے خوش اسلوبی سے فنکشن کو، چونکہ برسی کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو ہم نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا۔ یہ سید عامر حسین شاہ صاحب ہیں جو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں، جن نے یہ بات کی، اور اس کے بعد یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹی صدر بھی رہ چکے ہیں۔ ابھی ہیں یا نہیں اس بات کا مجھے پتا نہیں، لیکن یہ ابھی اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کی، آپ نے ان کو روکا کہ جی آپ نظریاتی کارکنوں کے حوالے سے بات نہ کریں۔ جی یہی، چونکہ پہلے آلریڈی اختلاف ہو چکا تھا، فیصل شاہ صاحب نے کی، راجہ ظفر اللہ صاحب نے کی، آلریڈی اختلاف ہو چکا تھا، ماحول ڈسٹرب ہو چکا تھا، جس کو ہم نے کور کیا یا سیٹل ڈاؤن کیا۔ دوبارہ پھر اس ٹاپک کو کرنے سے یہ ہو سکتا تھا کہ وہاں پھر جو وہ برسی کی تقریب ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، اس لیے میں انہیں بڑے اچھے انداز میں کیا۔ لیکن وہ میں تو جو ہے نا بالکل کوئی ایسی میں نے بڑے۔ راٹھور صاحب یہ بتائیں کہ ایک اور وہاں پہ کارکن تھا راج محل سے جس کا تعلق تھا، ایک نوجوان، وہ بھی بڑا ہائپر ہوا۔ وہ کس بات پہ ہائپر ہوا؟ اس نے بھی بڑی بات نہیں کی۔ نہیں دیکھیں، ہائپر نہیں ہوا، اس نے اپنے بھٹو شہید کے ساتھ اپنی وابستگی کو برقرار کرتے ہوئے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کارکن۔ اور پیپلز پارٹی کا جیلا جو ہے، اس نے اپنی جو دل میں بات ہوتی ہے زبان پہ لاتا ہے۔ وہ اس نے جو وہ اظہار کر رہا تھا، وہ جو راج محل کے مسائل کے حوالے سے اس نے اپنی کھڑے ہو کے تو نقطہ نظر بیان کیا۔ عرفان نام ہے، ملک عرفان کشمیری اس نوجوان کا نام ہے، پارٹی کا جیلا کارکن ہے۔ تو اس نے اپنا اظہار خیال کیا، بلکہ میری سپیچ کے دوران کیا، اور میں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اور میں نے اس کہا جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ میں نے کی ہے
اپنے اسٹیج سے یہی بات کی ہے. سو یہ ہے کہ وہ بھٹو شہید کا اسٹیج تھا, وہ بھٹو کے جالوں کا کے ذریعے برسی تھی, ہم نے اس کو بڑھے. تو بہرحال جو غلط فہمی ان کو ہوئی کہ میں نے انہیں اس وجہ سے کہ بھائی یہ فنکشن کا پہلے بھی ڈسٹرب ہوا ہے, پھر ہو رہا ہے, تو آپ یہ چیز نہ کہیں جس باعث وہ اختلاف ہوا, وہ ان کو اسٹیج سے بھیج دیا گیا. اچھا, بعد میں یہ بتائیں راٹھور صاحب کہ ابھی آپ کی صلح ہو چکی ہے, ابھی جو سید عامر حسین شاہ ہیں ان کے ساتھ آپ کی صلح ہو گئی ہے, تو یہ صلح کا کردار جو ہے یہ کس نے ادا کیا اور آپ کے درمیان جو ہے صلح ہوئی, افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہو گیا؟ دیکھیں, یہ جو غلط فہمیاں, ہم پیپلز پارٹی ہمارا گھر ہے, اس گھر کا ہر فرد, اس گھر میں پیپلز پارٹی کا ہر کارکن, ہر عہدیدار اس گھر کے میں شامل ہیں. تو اگر انہیں کسی اپنے ذہن کے مطابق غلط فہمی ہوئی تو وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے پارٹی کے صدر جو یاسین صاحب, وہاں پہ موجود جتنے زعماء تھے, ملک یوسف صاحب, ملک آفتاب انجم صاحب, شاہنواز یاسین صاحب, پھر یہ ہے کہ اس میں بڑا رول ہے چوئی صاحب کے کہنے پہ, جو اپنا ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلر نے جناب شاہنواز یاسین صاحب نے ہم سب کو بٹھایا, ہم بیٹھے, ڈسٹرکٹ کونسلر ظفیر بٹ صاحب, یونین کونسل چیئرمین امتیاز بٹ صاحب, میں بیٹھا, راجہ اظہر صاحب, سارے دوست بیٹھے وہاں پر. کل ریسٹ ہاؤس میں تقریباً 1.5-2 گھنٹے ہماری میٹنگ ہوئی, اور سب غلط فہمیاں دور کر کے, تو غلط فہمی کی بنیاد پر ہی انہیں ہوئی, جو معاملہ رفع دفع ہو گیا, ہماری صلح ہو گئی, اور ہم گھر کے افراد شیر و شکر ہو گئے. اور یہ اس وقت بھی میں نے وہاں سے بھی کل پیغام دیا, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے گلے ملے, میرے بھائی ہیں, سید ہیں. پیپلز پارٹی کا ہر کارکن, چاہے وہ ہم سے اختلاف رکھتا ہے چاہے نہیں رکھتا, چاہے وہ قیادت سے اختلاف رکھتا ہے نہیں رکھتا, سوال کرنے کا حق رکھتا ہے. ایک بات شاہ حسین صاحب. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی بات کرنے کا پورا حق ہے. یہ ہمارے نظریہ ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہماری جدوجہد سکھاتی ہے. اور ہمارے پارٹی کے صدر چودھری محمد یاسین صاحب نے اس معاملے میں ڈائریکٹ مداخلت کی, اور اس چیز کو, چونکہ ہم اپنے گھر کا سو اختلاف ہو, ہم اس کو گھر میں بیٹھ کے حل کر سکتے, لیکن باہر سے کوئی اس اختلاف کو مس یوز کرے, پارٹی کا نقصان کرے. ہم نے ساری زندگیاں اس سماعت میں نسل در نسل اس سماعت کی کے لیے جدوجہد کی, تو پارٹی کا نقصان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, پارٹی کا نقصان ہمیں برداشت نہیں. تو پارٹی کو نقصان نہ ہو, ہماری قیادت پہ اس پہ انگلی نہ اٹھے. ہم جواب دہ ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں, ہم جواب دہ ہیں. میں اپنی بات پہ آتا ہوں, میں جوابدار شخص ہوں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو, اپنے پارٹی کے صدر کو, اپنے پارٹی کے جنرل سیکرٹری کو, اور سب سے بڑھ کر پارٹی کے ہر اس نظریاتی کارکن کو جس کی مارشل لا دور سے لے کر آج تک جدوجہد. راٹھور صاحب, یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ اختلافات ہیں کچھ تھوڑے بہت, اس میں دوسری پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے کیا, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ سر, ہر سیاسی جماعت اس موقع کی تلاش میں ہوتی ہے, چونکہ یہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں اب جو جنگی حالات ہیں اس دنیا, ہمارے خطے میں جو حالات ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے افواج پاکستان کے ساتھ, ہمارے صدر اسف علی زرداری صاحب صدر پاکستان اس وقت کمانڈر ان چیف, اور آپ دیکھیں کہ ایوان صدر میں کبھی اس طرح کے نارمل حالات میں اجلاس نہیں ہوتے جس میں وزیر اعظم پاکستان صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, فیلڈ مارشل ہمارے عاصم منیر صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں, تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ اور ہمارے اے جے کے وزیر اعظم فیصل راٹھور صاحب بھی اس میں گئے. تو سارے ملک کے لوگ, ساری ملک کی کریم بیٹھ کے, تو اس ملک کے دفاع کے لیے, اس ملک کے لوگوں کے حقوق کے لیے, اس ملک میں مسائل کو حل کرنے کے لیے اب پیپلز پارٹی کردار ادا کرے. اور آزاد کشمیر میں بھی یہ دیکھیں, چند ماہ کی ہماری حکومت ہوئی ہے, قائم ہوئی ہے, آپ ایک واضح تبدیلی محسوس کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. کوٹلی شہر کے کتنے درینہ مسائل تھے شاہ حسین صاحب, پانی کا مسئلہ تھا, سے اپنا اسپتال میں 50 بیڈ کا آپ دیکھیں کہ ہمارا ہوا, بیڈ ہاسپٹل کا ایک پورا یونٹ منظور ہوا ہے. پھر ہمارا بائی پاس پہ اوور ہیڈ برج منظور ہوا ہے.
پھر ہماری دمور روڈ اور شہر کی اور اس حلقے کی تمام سڑکات ہماری ایم ایل اے صاحب جو یاسین صاحب صدر جماعت دی اور وزیر اعظم صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کا فنکشن کیا اور کوٹلی کے مسائل پہ بات کی. یہ کوڑا کرکٹ کا مسئلہ آپ کو نہیں پتا کتنا مسئلہ تھا. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے اس مسئلے کو ہم سب لوگوں نے سیریسلی لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے اور کارکنوں نے مل کے تو شہر کے مسئلے کے حل کے لیے ہر فورم پہ آواز اٹھائی اور اس کے حل کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہے جو دوسرے لوگوں کے آپ 60-70 سال کے اقتدار دیکھ لیں، ہمارا چند سالوں کا دیکھ لیں. تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیلیور کرنا جانتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کوٹلی کے مسائل کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں جس کے نوٹیفیکیشنز موجود ہیں. یہاں پہ آزاد کشمیر میں لوگوں کا ہڑتالیں، شہر بند، سڑکیں جام، کیا حالات تھے جب ہماری جماعت نے حکومت سنبھالی. اور لوگوں کے ہمارے لیڈر جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مظفر آباد میں یہ کہا کہ لوگ سڑکوں پر تب آتے ہیں جب ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. یہ بتائیں راٹھور صاحب کے نظریاتی کارکنان جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے، جو آزاد کشمیر کی قیادت ہے اور مرکزی قیادت جو ہے، اسے مایوس نظر آ رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ قطعاً مایوس نہیں ہیں. دیکھیں، اصلاح احوال کی نظریاتی کارکن کو کوئی بھی کون ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جو نظریے کا تابع نہیں ہے؟ ہر شخص نظریاتی ہے. جو نظریاتی ہے وہی نظریات کو سمجھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو اپنا لیڈر مانتا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو اپنا لیڈر مانتا ہے، اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں، آصف علی زرداری اور فریاد تالپور صاحبہ کو لیڈر مانتے ہوئے چودھری یاسین صاحب ہمارے جماعت کے صدر ہیں اور فیصل راٹھور صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں. اس میں لطیف اکبر صاحب بھی ہمارے رہنما ہیں، جناب سردار یعقوب صاحب بھی رہنما ہیں، پرویز اشرف صاحب بھی ہمارے لیے، چوئی مجید صاحب بزرگ ہیں، وہ بستر پہ ہیں لیکن وہ ہمارے عظمتوں کا تاج ہے ہمارے لیے. راٹھور صاحب، آزاد کشمیر کو چھوڑ دیں، ضلع کوٹلی کی بات کرتے ہیں. ضلع کوٹلی میں کوئی اختلافات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے آپس میں یا کوئی گروپنگ ہے؟ سر، یہ سب مخالفین کا پھیلایا ہوا ایجنڈا ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. فیصلے کا اختیار ہماری جماعت کے ہائی کمان جو ہماری مدر پارٹی ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا الحمدللہ منظم جماعت ہے کہ کبھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی ایم ایل اے نے اپنی جماعت سے روگردانی کی ہو، کبھی کسی پارٹی رہنما نے اپنی قیادت پہ اختلاف اعتماد کا اظہار کیا. بہت شکریہ. محمد علی راٹھور ایڈوکیٹ، سابق پبلک پروسیکیوٹر، ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اب جو ہے ان کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی، جو لڑائی جھگڑا بلدیہ ہال برسی کے دن ہوا، اس کی صلح ہو چکی ہے. سید عامر حسین شاہ اور محمد علی راٹھور کے درمیان جو کردار ادا کیا گیا ہے وہ صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری محمد یاسین کی معاونت سے شاہنواز یاسین جو کہ فرزند ہیں چودھری محمد یاسین کے، انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور تمام رہنما اور کارکنان جو ہیں وہ آپس میں ایک جگہ پر بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھایا. اب جو ہے ان کے درمیان صلح ہو چکی ہے. یہ ایک ہی پارٹی کے دونوں رہنما ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں. اپنے میزبان شاہ حسین کو، کیمرہ مین انور سادات کے ساتھ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ نگہبان.